पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आज के दिन में बुरी ही बुरी खबरें हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पल्ले का निशान कल वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इमरान खान की जमानतों के ऊपर भी आज समाअत हुई। रेहाना डार ख्वाजा आसफ के मुकाबले में सियालकोट के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुकी हैं। शहरयार अफरीदी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आज के दिन में बुरी ही बुरी खबरें हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पल्ले का निशान कल वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा अडेला जेल के अंदर जो इमरान खान के दो मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई, 190 मिलियन पाउंड केस में और तोशाखाना केस में क्या सूरत हाल रही। इमरान खान की जमानतों के ऊपर भी आज समाअत हुई, उनका क्या फैसला आया। इन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है, उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के सियालकोट के हल्का NA 71 से कागजात नामजदगी जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किए हुए थे, उनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल की गई थी, जो कि अपील आज उनकी मंजूर हो चुकी है। अब रेहाना डार ख्वाजा आसफ के मुकाबले में सियालकोट के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुकी हैं। एक तगड़ा मुकाबला होगा, तो देखते हैं इसमें रेहाना डार जो है वो कामयाब होती हैं या ख्वाजा आसिफ कामयाब होते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी देखने वाली है कि क्या रेहाना डार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये अभी इस बात का फैसला वक्त ही करेगा कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन इसके साथ साथ शहरयार अफरीदी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं, जो कि पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको मुस्तरद किया था, लेकिन उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल की गई, जो कि अब उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। शहरयार अफरीदी अब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुके हैं। इसके अलावा जी एक जो काफी दिनों से मामला फंसा हुआ था, रेहाना डार ने पिटीशन भी अपने बेटे की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में दायर की हुई थी कि उनका बेटा उमर डार जो है वो काफी दिनों से लापता है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा कि वो किधर है। अगर पुलिस ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह बनाए हुए हैं तो उसको लाएं, अदालत के अंदर पेश करें। उमर डार की वालदा का ये मौका था कि शायद मेरे बेटे को उन्होंने गवाह करके पता नहीं कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, उसको बाजियाब करवाया जाए। तो बहरहाल आज ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब उमर डार जो है वो मंजर आम पे उसको लाया जा चुका है। इसमें उनके खिलाफ 9 मई में 13 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज थे। सियालकोट की पुलिस ने आज उनको अदालत के अंदर पेश कर दिया है। इसके अलावा जी बच्चों की छुट्टियां तो नहीं बढ़ी, लेकिन उनके स्कूल का टाइम तब्दील हो चुका है। 31 दिसंबर तक बच्चों को स्कूल में छुट्टियां थी, लेकिन मौसम की सख्ती के पेश नजर छुट्टियां बढ़ाकर 9 जनवरी तक कर दी गई। लेकिन गुमान किया जाता था कि शायद जिस तरह से सर्दी का मौसम शदीद है, हो सकता है कि छुट्टियों में एक दफा फिर इजाफा कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने बच्चों की छुट्टियों में इजाफा तो नहीं किया, लेकिन उनके स्कूल का टाइम टेबल चेंज कर दिया है। अब स्कूल सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। इसके अलावा जी वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए वो बनवा लें 15 जनवरी तक, क्योंकि 15 जनवरी तक फीसें जो मौजूदा हैं वही बरकरार रहेंगी, लेकिन उसके बाद इनके 16 जनवरी को फीसों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास जो कोई भी गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको चाहिए कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएंगे तो उनको जेल की हवा खाने पड़ेगी। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ कि जिस तरह के मैंने कहा था कि आज के दिन में नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बुरी ही बुरी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि नवाज शरीफ के लिए कौन सी ऐसी खबर है। आल्दो कि आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ के लिए जिस दिन से वो लंदन से पाकिस्तान वापस आए हैं उनके लिए अच्छी ही अच्छी खबरें हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी प्रोटेक्टिव बेल हो जाती है, ये उनके लिए अच्छी खबर है। वो पाकिस्तान में जब जैसे ही लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर उनका बायोमेट्रिक हो जाता है, ये उनके लिए अच्छी खबर है। उनके जितने भी वो नैब केसेस थे वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जमानतें मंजूर हो जाती हैं, केसेस से वो बरी हो जाते हैं। और कल उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गई। उनकी ताहयात नाहली, जो सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लेके ताहयात नाहली खत्म करके नाहली की मुद्दत अब सिर्फ 5 साल कर दी है। यानी इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। आल्दो कि उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने भी मंजूर कर लिए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब उनके खिलाफ अपील फाइल की गई तो अपील मुस्तरद हो गई। इस तरह के मैंने पहले भी कहा था कि वो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला या इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो गलत था, कानून के खिलाफ था।
چونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت اپیل پینڈنگ تھی، فیصلہ نہیں ہوا تھا، فیصلہ اس کے بعد ہوا، لیکن کاغذات نامزدگی اس کے پہلے منظور ہو گئے۔ لیکن چلیں بہرحال نواز شریف جس طرح کہ میں بات کر رہا تھا اس کے لیے اچھی خبریں یہ ہیں کہ تاحیات نااہلی ختم ہو گئی، الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئی۔ اب ان کے خلاف جو شریف ٹرسٹ کیس میں کروڑوں روپے کی خرد برد کرنے کا الزام تھا، اس کی نیب میں انویسٹیگیشن جاری تھی جو کہ اب بند کر دی گئی ہیں۔ اس میں صورتحال یہ تھی کہ نواز شریف اور اس کی فیملی کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں نیب انویسٹیگیشن بند کر دی گئی ہے۔ چیئرمین کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ نے تحقیقات بند کرنے کی منظوری دی کہ اس میں شریف فیملی پر شریف ٹرسٹ میں خفیہ طور پر کروڑ روپے وصول کرنے اور کھاتوں میں خرد برد کرنے کا الزام تھا۔ یعنی کہ شریف ٹرسٹ کیس میں جو کروڑوں روپے کی خرد برد کرنے کا الزام تھا وہ اب ختم، انویسٹیگیشن بند کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے لیے بری خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف ملے گا، بلے کا نشان واپس ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس کا فیصلہ تو بہرحال کل سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، لیکن ہم اس میں گیس کر سکتے ہیں کہ کیا بلے کا نشان کل ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس میں تھوڑی سی صورتحال میں بتا دوں کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کی ہوئی تھی، جس میں کل 10 جنوری کے لیے ڈیٹ فکس کی گئی ہے۔ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے، جو کہ کل اس کیس کی سماعت کرے گا اور ڈیسائیڈ کرے گا کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے۔ چلیں وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی صورتحال کو ہم کلیئر کر لیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، بلے کا نشان کس طرح سے۔ آلدو کو میں پہلے اس کو کافی دفعہ اپنے ویلاگز کے اندر ڈسکس کر چکا ہوا ہوں کہ معاملہ اس طرح تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے اور برشر گوہر کو اپنا چیئرمین کر لیا، لیکن بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا نشان واپس لے لیا، جس پر تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کی گئی جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے، خلاف قانون ہے، یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دیے گئے ہیں اور ہم سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ اگر ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں رہے گا تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا اور ایک دفعہ پھر جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تو ان کا اسٹیٹس ریسٹور کر دیا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ونس اگین ایک انٹرا کورٹ اپیل پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہی دائر کی اور اس میں کہا کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے بڑی ہیسٹ کے اندر فیصلہ کیا ہے، اس میں میرٹس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، ہمیں نوٹس نہیں کیا گیا، ہمیں سنا نہیں گیا، لہٰذا پشاور ہائی کورٹ کا جو پہلے فیصلہ ہوا تھا وہ غلط تھا، غیر قانونی تھا، حقائق کے برعکس تھا، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دیے جائیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس کو بحال کیا جائے اور بلے کا نشان واپس لیا جائے، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا۔ اب اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے پٹیشن دائر کی جا چکی ہے۔ کل 10 جنوری کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہوئی ہے۔ 3 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا، لیکن اس میں پرڈکٹ کرتا ہوں کہ کل یعنی کہ 10 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں فیصلہ نہیں آئے گا۔ اس میں قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس کیا جائے گا اور دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گی، یعنی کہ کل 10 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملنے کا امکان نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی آج توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی، جس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر یعنی کہ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ عدالت کی جانب سے عمران خان اور بشرا بی بی کو چارج شیٹ پڑھ کر سنائی گئی۔ اس میں جب بھی کسی ملزم کے اوپر کوئی بھی فرد جرم لگائی جاتی ہے تو اس کو فرد جرم پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ سو اینڈ سو قسم کی الزامات ہیں، آپ ان کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ملزم وہ چارج شیٹ جو بھی الزام اس کے خلاف لگایا جاتا ہے اس کو سننے کے بعد پھر وہ بتاتا ہے کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اگر تو ملزم یہ کہہ دے کہ جو میرے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں میں ان کو قبول کرتا ہوں تو پھر تو کسی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سزا سنا دی جائے گی۔ اور اگر یہ کہے کہ میں ان کو قبول نہیں کرتا، میرے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط، بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں، تو پھر اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے، پروسیکیوشن کے گواہان کو بلایا جاتا ہے
اور اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے. لیکن توشہ خانہ کیس میں چونکہ سابقہ طریق پیشی پر نقولات تقسیم کر دی گئی تھی، جو کہ قانون کا ایک تقاضا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف الزامات ہوں اس کی نقولات جو ہیں وہ ملزم کے حوالے کی جاتی ہیں. تو سابقہ طریق پیشی پر نقولات تقسیم کر دی گئی تھی، فرد جرم عائد کیا جانا تھا، لیکن بشریٰ بی بی کے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے اس وقت فرد جرم عائد نہ کیا جا سکا. لیکن آج عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور آئندہ جو ہے وہ سماعت 11 جنوری مقرر کی گئی ہے. اس میں گواہان کو طلب کیا جائے گا اور ان کی شہادت قلم بند کی جائے گی. اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی تقسیم کر دی گئی ہیں، جس پہ آئندہ طریق پر فرد جرم عائد کی جائے گی. جس طرح کہ میں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں سابقہ طریق پیشی پر نقولات تقسیم کی گئی تھیں جو کہ آج فرد جرم عائد کیا گیا. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی آج نقولات تقسیم کی گئی ہیں اور آئندہ طریق کے اوپر اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی اور اس کے بعد اس کی جو دیگر کارروائی ہے وہ جاری رکھی جائے گی. اچھا، 190 ملین پاؤنڈ میں اور توشہ خانہ کیس میں آج عمران خان کی درخواست ضمانت کے اوپر بحث ہوئی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا فیصلہ اناؤنس کیا گیا. اور عمران خان کی دونوں کیسز کے اندر، یعنی کہ توشہ خانہ کیس کے اندر اور 190 ملین پاؤنڈ کے اندر، عمران خان کی دونوں کیسز کے اندر ضمانتیں منسوخ کر دی گئی ہیں، یعنی کہ ریجیکٹ کر دی گئی ہیں. اب ہائی کورٹ میں دوبارہ سے ان دونوں کیسز کے اندر ضمانت دائر کی جائے گی. دیکھیں پھر ہائی کورٹ کا اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان کی DHQ حملہ کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. یعنی کہ آلدو کے عمران خان کے خلاف پہلے بھی کافی کیسز موجود ہیں، جس طرح کہ میں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، توشہ خانہ کیس والا کیس ہے، اس میں آلریڈی عمران خان گرفتار ہے اور جیل کے اندر موجود ہیں. لیکن سائفر کیس کے اندر عمران خان کی ضمانت آلریڈی منظور ہو چکی ہوئی ہے، جس پہ ان کے متعلقہ جات عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں. ان کی رہائی کی روک کر جاری کر دی گئی ہے، لیکن چونکہ دیگر کیسز میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی. لیکن آج DHQ حملہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اس کی صورتحال یہ تھی کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز نے کیس کی سماعت کی. عمران خان کو عدالت میں طلب کیا گیا، تاہم جیل حکام نے انہیں پیش کرنے سے معذرت کر لی، جس کے بعد ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کو ہے وہ یقینی بنایا گیا. دوران سماعت SHO تھانہ RA بازار نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا. عدالت نے عمران خان کے خلاف درج 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش اڈیالہ جیل میں ہی کرنے کی ہدایت کی ہے. تو یہ تھی آج تک کی صورتحال. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.